علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، نائب ہیں اور ان کے قائم مقام ہیں، ان کے دین کی دعوت کے داعی ہیں، اور یہ ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے علماء کرام کو مل گئی ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں۔ اس امت کو سنبھالنا، اس دین کے عقیدوں کو، اس دین کے اعمال کو، اس دین کے احکام کو اور اس دین کے مقاصد کو پورا کرنے کی ذمہ داری اب صرف علماء ہی سر انجام دیں گے قیامت تک۔ اس لیے علماء کرام پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ جہاں ہیں، جس علاقے میں ہیں، وہ ہمیشہ بے چین رہیں، اس لیے کہ امت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بے چین رہنا یہ بھی ہمیں وراثت میں ملنا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دینار و درہم اور مال و دولت تو انہوں نے وراثت میں چھوڑا نہیں ہے، امت کا غم ہی چھوڑا ہے۔ وہ امت کا غم ہی ہمارے لیے وراثت بننا چاہیے۔ علم چھوڑا ہے، وہ علم کی روشنی ہی ہماری وراثت ہے، اپنے نبی سے ہم نے پائی ہے، اور اسی روشنی میں امت کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت میں 3 الفاظ ایک صحابی نے بہت جامع اور بہت آپ کی زندگی کی نمائندگی کرنے والے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت دائم التفکر متواصل الاحزان۔ یہی 3 صفتیں بھی اگر عالم ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، زیادہ خاموش رہیں۔ زیادہ خاموش رہنے والا بہت سوچ سکتا ہے، زیادہ بولنے والا اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے اس کے بولوں میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دور کے مہلکات میں سے ایک اہم مہلکہ قول کا اپنی مقدار سے بڑھ جانا ہے۔ بے ضرورت بولنے کی عادت، اور بے ضرورت بول کے پھنستے ہیں، بے ضرورت بول کے خود ڈوبتے ہیں، دوسروں کو ڈباتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کی تقریریں بھی پھس پھسی بدھ قسم کی ہو گئی ہیں، روایتی قسم کی تقریروں کا دور نہیں رہا۔ بہت سوچ کر، بہت غور کر کے اور بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کا دور آیا ہے۔ مدرسوں کی انجمنوں میں اب تک ہم لوگ اچھل کود کر جو فصیح و بلیغ تقریریں پرانے زمانے کے لوگوں کی لکھی ہوئی، آزادی کے دور میں لکھی ہوئی، جب ہماری حیثیت کچھ اور تھی، اس وقت ہماری حیثیت کچھ اور ہے، اس وقت میں جو دعوے تھے، اس وقت کی جو بڑی بڑی باتیں تھیں، وہ اب نہیں بولی جا سکتی۔ اب بھی ہم کو کسی مجبوری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کسی پستی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی حضرت مولانا اسی مجلس میں فرما رہے تھے کہ مایوسی اور بزدلی کا کوئی وقت نہیں ہے، بڑی امیدوں اور توقعات کا زمانہ ہے۔ تو لیکن گفتگو حالات کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ چپ رہے گا وہ بہت غور کرے گا، اور جو بہت غور کرے گا وہ اچھے نتائج پر پہنچے گا، اور جب وہ بولے گا تو وہ امت کے حق میں بہتر ہوں گے، خیر ہوں گی وہ باتیں، اور امت کی صحیح رہنمائی ہوگی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو ہے دائم التفکر، طویل السمت تھے اور دائم التفکر۔ تیسری بات کیا ہے؟ متواصل الاحزان، یعنی کنٹینیو غم میں رہتے تھے، مسلسل غم۔ کائے کا غم؟ حضور علیہ السلام کو مال و دولت کا غم نہیں تھا، تخت و تاج کا غم نہیں تھا، عہدہ مرتبہ کا غم نہیں تھا، شہرت کا غم نہیں تھا۔ جن غموں میں ہم مبتلا ہیں اس میں سے کوئی غم حضور علیہ السلام کو نہیں تھا۔ پھر ان کو کاہے کا غم تھا؟ اس امت کے تحفظ کا غم تھا، اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا غم تھا، اس امت کے دنیاوی مسائل اور الجھنیں اور پریشانیاں دور کرنے کا غم تھا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو اس امت کی بھوک کا غم تھا، اس امت کی پیاس کا غم تھا، اس امت کی شادیوں کا غم تھا، اس امت کے اختلافات اور ان کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنے کا غم تھا۔ یہ غم اور آخرت کے غم امت کا غم تھا۔ متواصل الاحزان، ہمیشہ غموں میں رہے، اور وہ غم ان کی دنیا سے متعلق نہیں تھا۔ انہوں نے تو دنیا سے کوئی خاص رابطہ نہیں رکھا۔ ما انا والدنیا الا کراکب
استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، اتنا ہی تعلق تھا۔ باقی امت کے لیے تو دن رات ایک تھے، امت کے لیے صبح و شام ایک تھے، امت کے لیے جوانی اور بڑھاپا ایک کر دیا، اور امت کے لیے سب کچھ حضور علیہ السلام نے کیا ہے۔ موجودہ حالات نے علماء کو بہت مایوس کیا ہوا ہے۔ یہ مایوسی فکر کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی طرف آپ لوگ خصوصی توجہ دیں گے، اور میرے دوستوں سے، ساتھیوں سے، سب آنے والے مہمانوں سے یہ التجا ہے کہ ابھی ہم کو جس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے ملت کی خدمت میں اور امت کی رہنمائی اور ان کی تحفظ میں، وہ کمی کمزوری کو ختم کریں، حوصلے اور ہمت سے کام کریں۔ ماشاءاللہ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ 100% ایسا ہو رہا ہے، الحمدللہ علاقوں میں جانا ہوتا ہے، ہمارے علماء بہت کام بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بے فکر نہیں ہیں، لیکن فکروں کا رخ صحیح ہو اور کام کے میدان صحیح ہوں اور ہماری محنتیں رائگاں نہ جائیں، کارآمد ہوں۔ اس لیے صحیح رہنمائی کی، حالات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔